وكل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام میرا اللہ محمد والی محمد کی عظمت کے صدقے بانیان کی عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے صلاۃ و مومنین مومنات فرش عذاب موجود ہیں تمام کو ان کی موجودگی کا سب سے بہتر اجر عطا فرما۔ مومنین کو ہر دور میں حوادثات دنیا سے اپنی حفاظت میں محفوظ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم گناہگاروں خطاکاروں سیاہکاروں کو امام علیہ السلام کے اول و انصار میں معشوق فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود مل کے پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کافی حضرات تشریف فرمائیں، صلوات مل کے پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد والرسول المسدد والمصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی امیر المؤمنین وقائد الغر المعجلین وولی رب العالمین سید العجل وجلیل المتأخر والامام المظفر والشجاع الغضنفر والصدیق الاکبر والفاروق الاعظم سبحان اللہ۔ ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى والسکر اخی رسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول صاحب المفاخر والمناقب اسد اللہ الغالب علی کل غالب ومطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب والنقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على المحاضر والمغائب اعنی سیدنا ومولانا ومقتدنا علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الحق وکلامہ الحق الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ درود ایسے پڑھیں جیسے آل محمد کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر صحبت نہ سمجھے تو تھوڑے تھوڑے ممبر کے قریب تشریف لے، آپ سب کی مہربانی ہوگی، احسان مند ہوگا۔ شاباش شاباش بیٹا شاباش، اور آگے چلے جاؤ، اور آگے چلے جاؤ۔
یا امام المنتظر الأجل الأجل 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 اے ظہور امام زمانہ بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله سرکار اجازت ہے بسم الله بسم الله آل محمد کا اللہ دنیا میں آپ کو آل محمد کی سوا کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ آمين جیے تب تک جب تک آپ چاہیں گا، اس لیے کہ مومن کا جینا بھی علی کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا مرنا بھی علی کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک بے شک یقین کریں ہم کبھی نہ مرتے اگر اس بات کی یقین دہانی نہ کرائی گئی ہوتی کہ جو بھی مرے گا اسے علی کی زیارت نصیب ہوگی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ حیدری میں یاری اگر کہیں تو اتنی جرت سے ضرور کہیں کہ پتہ چلے علی کو ماننے والے تشریف فرما ہیں، علی کو سوچنے والے۔ حیدری مولا کائنات آپ کو سلامت رکھے، اور یاد رکھے سلامت صرف وہی ہے کہ جن کے دل میں علی کی ولایت ماں کے مقدس خون کی گواہی بن کے دوڑ رہے سبحان اللہ ورنہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ زندہ ایسے ہیں جو اصل میں مردہ ہیں، اور کچھ قبروں میں مردہ ایسے ہیں جو حقیقت میں زندہ ہیں۔ کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا اللہ قرآن میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ کچھ زندہ مردہ ہے، کچھ مردہ زندہ ہے۔ تو امام نے فرمایا ارے سیدھی سی بات ہے، اللہ قرآن میں یہی تو کہہ رہا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ قبر میں رہ کے بھی زندہ ہے، اور جو علی کا منکر ہے وہ دنیا میں رہ کے بھی منکر ہے۔ سلامتی آپ کا مقدر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اس اللہ لیے علی کو ماننے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بے شک جب وہ دنیا سے جاتا ہے مرتا تب ہی نہیں، اس کا انتقال ہوتا ہے، بے شک بے شک اور اس کی حقیقت کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کا تعلق علی سے ہوتا ہے، بے شک جس کی لائنیں علی سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ چونکہ ہر بندہ مومن کا ادراک نہیں کر سکتا، مومن کی فضیلت کیا ہے، مومن کا مقام کیا ہے، مومن کی عزت کیا ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں مومن کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ آپ جیے مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ مومن کی عزت اللہ کی عزت ہے، اور جانتے ہو علی مولا کو دو ہستیوں نے اپنا کہا ہے۔ بیدار ہے کہ دو ہستیوں نے علی مولا کو اپنا کہا ہے۔ رسول نے کہا علی نفس رسول ہے، اور اللہ نے کہا علی نفس خدا ہے۔ علی اللہ کی بھی جان ہے، علی رسول کی بھی جان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، علی اللہ کی بھی جان ہے اور علی رسول کی بھی جان ہے۔ مالک اشتر نے صفین میں علی سے زیادہ مار دیے، غور ہے کہ جی جی علی اللہ کی جان ہے۔ اب علی کی جان کون ہے یہ جملہ کہنے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ علی جان خدا، علی جان مصطفیٰ۔ مالک اشتر نے کہا یا علی آج میں نے زیادہ مارے ہیں۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ ظاہر اس میں شک نہیں ہے آج تیری تلوار نے زیادہ قتل کیے ہیں، مگر مالک تو جانتا نہیں ہے تیری تلوار میں اور ذوالفقار میں ایک فرق ہے، تیری تلوار میں اور ذوالفقار میں ایک فرق ہے۔ تیری تلوار کے آگے جو بھی آئے گا وہ گاجر مولی کی طرح کٹتا جائے گا، مگر ذوالفقار کے سامنے جو بھی آئے گا ذوالفقار پہلے دیکھے گی اس کی ساتویں پشت میں بھی کوئی علی والا بنے، اس کی ساتویں پشت میں بھی کوئی علی والا تو نہیں ہے، اگر ساتویں پشت میں کوئی ایک بھی علی والا ہوگا یہ تلوار اسے ختم نہیں کرے گی۔ مالک کہتے ہیں یا علی کمال ہو گیا، ساتویں پشت والے ایک بندے کے لیے 7 پشتوں کو چھوڑ رہے ہو۔ علی فرماتے ہیں تجھے علم نہیں ہے میں جانے مصطفیٰ ہوں اور مومن جانے علی ہے۔
علی والے کی بڑی عزت ہے. علی والا کم مرتبے کا مالک نہیں ہے. یہ اس کے درجے کے لیے کیا کم ہے کہ وہ علی کو مانتا ہے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. میرے محترم اور مکرم سامعین، سورہ مزمل کی 15 نمبر آیت کی تلاوت کی. ارشاد قدرت ہو رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا، بھیجا ہم نے تمہاری طرف رسول، شاہداً علیکم، اور جسے بھیجا ہے وہ تم پر اللہ کی توحید کا گواہ بن کے آئے. جسے بھیجا ہے وہ تم پہ اللہ کی توحید کا گواہ بن گیا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور فرمایا یہ بھیجنے کا سلسلہ کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی پہلی مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون اور فرعونیوں میں موسیٰ کو بھیجا تھا، ویسے ابو جہلوں میں مصطفیٰ کو بھیجا. آپ سی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ آپ کی توجہات ہیں. ایسے ہی ابو جہلوں میں مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اس آیت میں قبلہ 3 موضوع ہیں. میں 2 پہ بات کر کے یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ نے کہا میں ارسال کر رہا ہوں. ارسال ثابت کر رہا ہے، اسے پیدا نہیں کیا، اسے نازل کیا. آپ سی مولا آپ کو سلامت رکھے. میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اللہ نے ہمارے نبی کی شان میں کیا فرمایا اور باقی نبیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. ارشاد قدرت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اللہ عرض پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں. توجہ ہے آپ کی. میں اللہ عرض پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں. پتہ چلا زمین پہ جب بھی خلیفہ بنے گا تو بندوں کا ہجوم نہیں بنائے گا. اللہ جانے کہاں تشریف ہے. جب بھی خلیفہ بنے گا اسے بندوں کا ہجوم نہیں بنائے گا، بلکہ اللہ کی ذات خلیفہ بنائے گی. ارشاد ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اللہ آدم کو عرض پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں. میں بنانے لگا ہوں. آدم تھا، خلیفہ نہیں تھا. آپ سلامت رہیں. اور دوسری آیت میں کہا انی جاعلک للناس اماما، میں ابراہیم کو امت کا امام بنانے لگا ہوں. توجہ ہے آپ کی. میں ابراہیم کو امت کا امام بنانے لگا ہوں. اس سے بھی ظاہر ہوا امام محلے والے بن کے نہیں بناتے، امام اللہ بناتا. آپ سی مولا کو سلامت. امام اللہ کی ذات بنا، اور بنایا کسے؟ ابراہیم. کسے بنایا؟ جسے نبی بنا چکا، رسول بنا چکا، خلیل بنا چکا، پیغمبر بنا چکا. اب امام کا عہدہ دینے لگا. کہا انی جاعلک للناس اماما. آدم خلیفہ نہیں تھے، بنائے گئے. ابراہیم امام نہیں تھے، بنائے گئے. اور جب ہمارے نبی کا ذکر آیا، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، جب اس نے ہمارے نبی کا ذکر کیا، کس نبی کا؟ جو اول علم ہے، اول علم ہے، اول خلق ہے، اول خلق ہے، جو تخلیق کے اول ہے، جو حسن اول ہے، جو انتہاب اول ہے، جو سب سے پہلا ہے. کچھ بھی نہیں تھا، محمد تھا. کچھ نہیں ہوگا، محمد پھر بھی ہوگا. جب اس نے بنایا اسے جو یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، جب اس نے ہمارے نبی کا ذکر کیا، کس نبی کا؟ جسے خالق کائنات میں فخر موجودات نے الف سے احمد بنایا، بے سے بشیر بنایا، تے سے تاج انبیاء بنایا، سے ثابت بنایا، جیم سے جلال الہیہ کا زینہ بنایا، اے سے حبیب اللہ بنایا، اے سے خاتم النبیین بنایا، تا سے دلیل وجود رب کائنات بنایا، زال سے ذاکر خدا بنایا، رے سے رسول دو جہاں بنایا، زال سے زمین و زمن کی شان بنایا، سین سے سراج منیرہ بنایا، شین سے شفیع الرسل بھی بنایا، جسے
سواد سے صادق عالم بنایا، سوئے سے ظاہر و ظاہر بنایا، عین سے عادل کائنات بنایا، غین سے غنی عن العالمین بنایا، جسے فے سے فاتح عالم بنایا، جسے کاف سے کسیم اللہ و جندہ بنایا، جسے لام سے رسال اللہ بنایا، جسے واو سے ولی اللہ بنایا، اور جسے ہاں سے ہدایت اللہ بنایا، اور یہ سے یاسین کبھی پر سجانے والا یتیم عبد اللہ بنایا، جس نے معراج میں بلایا تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور جو گیا تھا محمد رسول اللہ تھا، جس نے وحدت کے پردے سے اللہ والا ہاتھ نکال کے آنے والے مصطفیٰ کو ویلکم کیا، وہ علی جان بن گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب اس نے ذکر کیا اس کا کہ جس کے ذکر سے خود اس کا ذکر باقی ہے، آئے ہائے ہائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک ہر نبی کا تعارف یہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ ہے، یہ اللہ کا منتخب ہے۔ ہر نبی کا تعارف اللہ سے، مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کا تعارف اللہ سے نہیں ہے، اللہ کا تعارف جس سے ہو رہا۔ آئے ہائے، درود پڑھیں، صلوات پر محمد توجہ فرمائیے۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن سے اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، یہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن سے توحید پہچانی جا رہی ہے۔ اللہ کا تعارف مصطفیٰ کی وجہ سے، دیکھو اسے اور بن دیکھے مانو مجھے۔ کہ جس پھول کی خوشبو کا نام مصطفیٰ ہے، اس پھول خدا کا مقام کیا ہوگا؟ جب قبلہ ہمارے نبی کا ذکر کیا، نہ قرآن نے جعلہ استعمال کیا، نہ جعلہ کا استعمال کیا، متعدد مقامات میں جب نبی کے بارے ذکر ہوا تو یہی کہا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اسے میں نے بنایا نہیں ہے، اسے میں نے خلق کیا ہے، اسے ارسال کیا ہے۔ نازل وہ ہوتا ہے جس کا وجود پہلے ہو، ظہور بعد۔ نزول اسے کہتے ہیں جس کا وجود پہلے ظہور بعد میں، اس لیے کہا اسے میں نے ارسال کیا ہے۔ زمانہ کہتا ہے کہ یہ 40 سال کے بعد ہے، اللہ جانے کن کے 40 سالوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبی بنایا جا رہا ہے۔ مولا زندگی شاید آپ کو سلامتی ہو کن کے 40 سالوں کے عیبوں پہ قبلہ پردہ ڈالنے کے لیے مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبی بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ خدا فرماتا ہے کچھ نہیں تھا، یہ تھا۔ آپ جی مولا آپ کو سلامتی ہو، یہ کچھ نہیں تھا، یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ عام طور پہ ایک بات مشہور ہے کہ سرکار کو نور سے بنایا گیا، لیکن نور سے نہیں بنایا گیا۔ آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ بولا کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ بول سکتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ۔ اس لیے بھی علی والے کو بولنا چاہیے۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھو جو دنیا میں میرے نام سے بولتا ہے، قبر میں جہاں وہ چپ ہوگا وہاں اس کی جگہ میں علی بولوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زمانہ کہتا آپ کا نور سے بنایا گیا، حالانکہ نور بھی ایک لفظ ہے، اس کی تخلیق ہے نہیں، مگر نور بعد میں محمد پہلے۔ مولا آپ کو سلام۔ اول
یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. حالانکہ سرکار تو یہاں سے پوچھا گیا آپ کو اللہ نے کب بنایا؟ بیدار ہے تو عرض کر دیں بسم اللہ. کب بنایا گیا؟ فرمایا ان اللہ خلق الآدم من الطین والطین من الصبر والصبر من البحر والبحر من الموج والموج من الظلمت والظلمت من النور والنور من الحرف والحرف من الآیت والآیت من السورت والسورت من القرآن والقرآن من امر کن والامر کن من لا شیئن ولا شیئن من شیئن ولا شیئن من مشیت اللہ. کملی والے سے پوچھا گیا آپ کو کس سے بنایا گیا؟ ارشاد رسول ہوتا ہے اللہ نے آدم کا بنایا تین سے، تین کو زبر سے، زبر کو بحر سے، بحر کو ظلمت سے، ظلمت کو نور سے، نور کو حرف سے، حرف کو آیت سے، آیت کو سورت سے، سورت کو قرآن سے، قرآن کو امر کن سے، امر کن کو لا شے سے، لا شے کو شے سے، اور شے کو مشیت سے. توجہ نہیں والو یعنی ارادے سے بنایا. آپ پیغمبر فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، وہ اللہ کا ارادہ ہو. مولا آپ کو سلام زندہ باد. آل محمد آپ کا حفظ و بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرمایا ہمیں نور سے نہیں مشیت اللہ. مشیت سے. مشیت کہتے ہیں ارادے. اس نے ہمیں اپنے ارادے سے بنایا. واہ واہ. اس نے کہا بن جاؤ. جیے جیے مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اس نے کہا بن جاؤ، ہم بن گئے. اب اس کا اور ہمارا ارادہ ایک جو بول سکتے ہیں. اب اس کا اور ہمارا ارادہ ایک، اس کی اور ہماری مرضی ایک. تو کبھی اس کی مرضی اور کبھی ہماری مرضی، کبھی اس کی مرضی تو کبھی ہماری مرضی، کبھی اس کا ارادہ تو کبھی ہمارا ارادہ. کبھی جو وہ چاہے وہ ہو جائے اور کبھی جو ہم چاہے وہ ہو جائے. کبھی وہ ستاروں کو آسمان کی زینت بناتا ہے، کبھی جو وہ چاہے تو وہ ہوتا ہے. کبھی ہم انہی ستاروں کو اپنی چوکھٹ پہ جھکاتے ہیں، کبھی جو ہم چاہے تو وہ ہوتا. کبھی وہ چاند کو آسمان کی خوبصورتی کا مظہر بناتا ہے یا اس کی. کبھی ہم اسی چاند کو برابر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو کبھی ہماری مرضی ہوتی ہے. کبھی وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، یہ اس کی مرضی. کبھی ہم قریب آفتاب سے پھر واپس پلٹاتے ہیں، یہ ہماری مرضی. کبھی وہ کسی کے مقدر میں اولاد لکھتا ہی نہیں، یہ اس کی مرضی. کبھی ہم ساتھ دے لیں گے ایک بندہ سامن الائمہ کے پاس گیا، 8 تاجدار ولایت و امامت کی بارگاہ میں حاضر ہو. عرض کرتا ہے مولا آپ کا کہنا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہماری ملتی ہے، ہماری فرما بردار ہے. امام نے کہا تو تجھے کوئی شک ہے؟ بسم اللہ. آپ سلامت. آپ جی
مولا نے فرمایا تجھے کچھ شک ہے؟ کہتا مولا شک نہیں ہے مگر یقین کو مزید محکم کرنا چاہتا. وہ سامنے جو کھجور کا درخت ہے وہ جڑ سے اکھڑ کے آپ کے قدموں میں آئے تو معلوم ہوا کائنات کی ہر شے پہ آپ کا کنٹرول ہے. مجھے امام کی عظمت کی قسم ہے امام نے درخت کو دیکھا کہاں نہیں. مولا آپ کی معرفت کو امام نے دیکھا برایا جڑ سے اکھڑ کیا گیا. امام نے پلٹ کے کہا اے درخت ہم نے دیکھا تھا بلایا نہیں. درخت کہتا مولا ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے مانا نہیں ہم نے آپ کو تسلیم کیا. ہم نے آپ کو مانا تسلیم کیا. یہ تسلیم کا جملہ ذہن میں رکھے. ایک واقعہ علی کی خدمت میں ہوا. دو عورتیں آئی بچہ ہے. ایک کہتی ہے میرا ہے دوسرا کہتی ہے میرا ہے. کسی کے پاس گیا ہمیشہ کی طرح جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا دونوں کو بھیجا اس کے پاس کہ جن کے پاس ہمیشہ بھیجتے تھے. علی فرماتے ہیں دونوں سے پوچھا یہ تیرا ہے یا اس کا. اب جس کا نہیں تھا وہ کہتی ہے علی یہ میرا. اب علی اس کی طرف متوجہ ہوئے جس کا تھا. علی فرماتے ہیں تیرا ہے. اس نے کہا جی علی یہ بچہ میرا ہے. امام نے فرمایا دیکھ لو میں علی ہوں میں وہ نہیں ہوں جہاں سے آئی ہو. علی میں وہ نہیں ہوں جہاں سے آئی ہوں. دونوں نے کہا میرا. علی نے فرمایا پھر بھی دیکھ لو. پھر کہا میرا. علی نے کہا کمبر جی وصیہ پیغمبر بچے کو تلوار سے ذوالفقار سے برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے. ذوالفقار کو اٹھا کے کمبر آگے بڑھا تو جس کا تھا اس نے کہا مولا مارنا نہیں ہے اسے دے دو مارنا نہیں ہے اسے دے دو. ایک منکر علی نے کہا اے کمبر علی نے کہا تھا مگر تو بھی جانتا تھا اگر بچہ مر جاتا تو تیرا کیا جاتا کیوں بچے کو مار رہے ہو. کمبر نے کہا ہم نے علی کو مانا نہیں ہے علی کو تسلیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی ستے سے میں کہہ بیٹھا درود پڑھے مل کے محمد والے محمد کی ذات. توجہ فرمائی صاحبہ نے میں نے اپنے رسول کو ارسال کیا. ارسال وہ چیز ہوتی ہے جس کا وجود پہلے اور ظہور یہی سبب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معصومین پیدا نہیں ہوتے وہ ظہور فرماتے ہیں. ان کا وجود پہلے سے ہے اس کے عمل سے ظہور کرتے ہیں اور اسی کے عمل سے قائم بھی ظہور کرے گا. جیسے قائم ظہور کرے گا ویسے باقی ظہور کر چکے ہیں. جی ایک جملہ سنیے. خدا نے کہا شاہدن علیکم بس اسی پہ ایک بات سنیں. شاہدن علیکم فرمایا یہ میرا رسول جو ہے یہ میری توحید کا گواہ ہے میری توحید کا گواہ ہے. شریف بزرگ تشریف فرمائیں گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ کا مطلب یہ ہے جس کے سامنے کو وقوع ہوا ہو اور وہ موقع کا چشمدید گواہ. مولا آپ کی معرفت کو مزید بلند فرمائے. کہا یہ میری توحید کا گواہ. بات تو میں نے کر دی
خدا نے کہا یہ میرا رسول میری توحید کا گواہ ہے. پتہ چلا جب سے خدا ہے. ہائے 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 آپ جی مولا کو سلامت رکھیں. فرمایا جب سے خدا ہے, جب سے خدا تب سے یہ گواہ. شاہدن علیکم, یہ میری توحید کا گواہ. کس کا گواہ ہے؟ توحید کا. تو پتہ چلا جب سے خدا تب سے مصطفیٰ. تو اب 40 سال والا معاملہ کیا ہے؟ آجی آپ مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کو دلیل دوں, اگر میری دلیل سے سمجھ نہ آئے تو میں اپنے الفاظ واپس آؤں. خدا نے کہا یہ میری توحید کا گواہ. آپ نے تصدیق فرمائی کہ گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے مدعی ہو تب سے گواہ ہو. اللہ نے کہا یہ میری توحید کا گواہ, تو پھر ماننا پڑے گا جب سے خدا تب سے مصطفیٰ. اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ نبی کب سے ہیں تو نبوت کا چیپٹر نہ دیکھنا, یہ توحید کے چیپٹر کو کھولنا کہ اللہ کب سے ہے. اس لیے کہ جب سے خدا ہے تب سے محمد مصطفیٰ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب سے خدا طے ہو گیا, جب سے کوئی مائی کلام قبلہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا محمد کب نبی تھے. ثبوت تو قرآن ہے, سب سے پہلا حوالہ قرآن سے. کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ آپ مکے میں نبی تھے اور مدینے میں نہیں تھے. وہ کہتا ہے کہ جب سے ہے تب سے نبی ہے. وما محمد الا رسول. خبردار اسے محمد نہ سمجھنا, اسے محمد نہ سمجھنا. یہ زندگی کے ہر گوشے پہ اللہ کا رسول ہے. یہ بچپن گزارے تب بھی رسول, جوانی گزارے تب بھی رسول, ضعیفی میں جائے تب بھی رسول, یہ گھر میں بولے تب بھی رسول, یہ باہر بولے تب بھی رسول, یہ مسجد میں بولے تب بھی رسول, یہ دوستوں میں بولے تب بھی رسول, یہ بیانوں میں بولے تب بھی رسول, یہ کسی کو مجمع میں برائے تب بھی رسول, یہ کسی کو مجمع سے اٹھائے تب بھی رسول. یہ اللہ کا رسول ہے. مگر بات اس سے اگلی ہے, یہ اللہ کی توحید کا گواہ. تو آؤ کملی والے سے پوچھے آپ کے پاس اپنی نبوت کا گواہ کون ہے؟ بس بات میری آخری منزلوں کے قریب ہو. یا رسول اللہ, جزا جزا, یا رسول اللہ آپ ہیں اللہ کی توحید کے گواہ, آپ کے پاس اپنی نبوت کا گواہ کون ہے؟ مگر ہم سمجھدار لوگ ہیں, جب سے مدعی ہوتا ہے جاگیے گا, خدا کو سلامت رکھے. جب سے مدعی تب سے گواہ. اب کمری والے کی حدیث ہے, کن تو نبی آدم و بین الماء. میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم آب و مٹی کے درمیان تھا. یا رسول اللہ ہمیں آپ کی نبوت کا گواہ بھی وہی چاہیے, آدم نہ ہو مگر وہ ہو. ہائے ہائے ہائے. تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں اگر میرا گواہ چاہیے تو کوفہ کے منبر پہ جانا. علی کامل منبر پہ تشریف فرماتے اور کہہ رہے تھے کہ کون تو ولیشن وآدم بین الماء. میں اس وقت بھی اللہ کا ولی تھا جب آدم آب و مٹی کے درمیان. میں تب بھی اللہ کا ولی تھا. ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا اب آدم سے پہلے کیسے ہے؟ یاد رکھیے علی کے فضائل
ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتے. بے شک بے شک بے شک نہ علی کی فضیلت ہر زبان بیان کر سکتی ہے، بے شک بے شک. نہ علی کی فضیلت ہر کلیجہ برداشت کر سکتا ہے. یا علی آپ سے پہلے فرماتے ہیں کس عادت کی بات کرتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ سے مولا آپ کو سلامت رکھے. کس عادت کی بات کرتا ہے. آپ تو وسیع رسول ہیں. فرمایا یہی تو تمہیں سمجھا رہا تھا مگر تم مانے نہیں. قلت نبی جن بعد و بین المائی بدین، میں اس وقت اللہ کا نبی تھا اور قلت ولی اس وقت اللہ کا ولی تھا. اب کی بڑا کچھ بندے سن کے خوش ہو گئے جیسے آپ مسکرا رہے ہیں، اور کچھ بندے سن کے غمگین ہو گئے. تو جو خوش تھے علی نے ان کی خوشی میں اضافہ کیا، تو جو غمگین تھے ان کی غمی میں اضافہ کر کے علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو میں کب تھا؟ فرمایا دل آدم پدست خود شوشتہ. فرمایا دل آدم پدست خود شوشتہ میں لوہے محفوظ پدست خود نوشتہ کہ مجھ سے پوچھتے ہو میں کب تھا؟ آدم کی مٹی کو خبیر کرنے والا بھی میں علی تھا، لوگوں کی تحریر کو لکھنے والا بھی میں علی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتے رہو جیتے رہو. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. یہ فضیلت کی معراج تھی جو اللہ نے عطا کیا. ایک مصیبت کی معراج ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے عطا کی. آزاداران مظلوم غریب جب کربلا میں اکیلا رہ گیا نا تو آواز دی حل میں ناصر ینصرنا اجرکم اللہ. ہے کوئی جو میں غریب کی مدد کرے؟ جس کا بابا ناصر انبیاء تھا، ناصر توحید تھا. حل من مغیث یغیث، ہے کوئی میں اللہ راسی کی مدد کرنے والا؟ تیسرا استغاثہ بڑا درد بھرا ہے. بسم اللہ. تیسرے جب دونوں کا جواب نہیں آیا نا تو مظلوم تڑپ گیا، رخ خیموں کو دیا. اشکیاء کو دیکھ کے حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ. لوگوں جب میں مارا جاؤں میرے پردے کی بہنوں کا حیا کرتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مگر آزاداران مظلوم ایسا حیا کیا مسلمانوں نے، تاریخ کہتی ہے شام خریباں زینب کے خیمے کو چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی. چاروں طرف سے بی بی کے خیموں کو جلا دیا گیا. ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس گئی، تڑپ کے کہتی ہے سجاد ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، تیری امامت کا پہلا دن ہے بیٹا. سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، بس زیادہ زحمت نہیں ہے. محمد قدیم قبر حسین ہے، میں صرف دفتر دینے جا رہا ہوں. سجاد بیٹا تیری امامت کا پہلا سوال ہے، تو پیما حکم کرے. فرماتی ہے سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، اب فرماؤ خیمے میں رہ جائے یا باہر نکل جائے؟ فرمایا پھوپھی اماں باہر نکل جاؤ. فرمایا سجاد ہماری چادریں نہیں ہیں. کہا بالوں کا پردہ بنا لو. عزادارے بالوں کے پردے کی بات آئی، سب بیویوں نے پردہ بنایا. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے سجاد میرے بال چھوٹے ہیں، میں کیسے پردہ بناؤں گی؟ بہن کو
کے سر میں ڈال کے کہا سکینہ نکل جا اب تو یتیم ہو گئی. شاباش شاباش.